ونصلي ونسلم على سيدنا سبحان اللہ سبحان اللہ حبيبنا وشفينا مولانا وملجأنا ومأوانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الحنين الرؤوف الرحيم وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق اللہ مولانا العظیم۔ ایصال ثواب کی خاطر سبھی حاضرین خلوص کے ساتھ درود و سلام پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نعمت اللہ، وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين۔ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و ثنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات بے کس پناہ پر بے شمار ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، عزیزان ذی قدر، اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں نسبت مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا۔ دعا کی خاطر آواز بڑھائیں اس کی اور بالکل سادہ کر دیں۔ آج کی یہ بزم شریف منعقد کی گئی، اللہ کریم سرکار دو عالم علیہ السلام کے ذکر پاک کا وسیلہ مرحوم و مغفور حبیب الرحمن صاحب کے حق میں قبول فرمائے۔ رب ذوالجلال ہماری خطاؤں سے صرف نظر فرما کر ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ آمین۔ کچھ باتیں جو ذہن میں آ رہی ہیں آپ کے گوش گزار کر کے اپنی بات کو بر وقت انشاءاللہ العزیز اختتام پذیر کروں گا۔ دوران خطبہ جس آیہ مجیدہ کو تلاوت کیا ہے یہ قرآن مقدس کی وہ منفرد آیت ہے جسے رب ذوالجلال نے اپنے کلام میں 3 مرتبہ نازل کرنے کی ضرورت کو محسوس فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بات پہنچ گئی جو میں نے عرض کی ہے۔ سبحان اللہ۔ 3 مرتبہ اللہ کریم نے اسی آیت کو اپنے کلام میں اتارنے کی ضرورت کو محسوس فرمایا ہے، اور 3 مختلف جماعتوں سے مخاطب ہو کر یہ بات ارشاد فرمائی گئی۔ سبحان اللہ۔ مقام بھی مختلف ہیں اور جن سے خطاب کیا جا رہا ہے وہ گروہ بھی الگ الگ۔ سورہ آل عمران میں یہودیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا گیا، یہودیوں کل نفس ذائقۃ الموت۔ سورہ انبیاء میں کافروں سے مخاطب ہو کر فرمایا گیا، کافروں کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور سورہ عنکبوت میں، عنکبوت کہتے ہیں یہ
مکڑی کو. یہ عجائب قرآن میں سے ہے. اس کی حکمتیں ہیں وہی بہتر جانتا ہے. کبھی کبھی اپنی صورتوں کو جانوروں کے ناموں کے ساتھ منسوب کر دیتا ہے، کبھی انسانوں کے ناموں کے ساتھ منسوب کر دیتا ہے، کبھی مخصوص چیزوں کے ناموں کے ساتھ منسوب کر دیتا ہے، اور کبھی اپنی صورتوں کو خاص جگہوں کے ناموں کے ساتھ منسوب کر دیتا ہے. قرآن مقدس کی ایک سورت کا نام سورہ کہف بھی ہے. بولیے کیا ہے؟ سورہ کہف. کہف. کہف عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے غار. یہ ولیوں کی غار تھی. بنی اسرائیل کے دور کے فقیروں کی غار تھی. اللہ کو وہ غار اتنی پسند آئی. ولی غار میں ہو تو اسے غار پسند ہے، ولی مزار میں ہو تو اسے مزار پسند ہے. اللہ نے پوری سورت کی نسبت ہی ولیوں کی غار کے ساتھ کر. دیکھیں یہ فیصلہ ہر صاحب عقل خود کر سکتا ہے ایک لمحے کے لیے ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کر، کہ اگر قرآن مقدس کی پوری سورت کی نسبت ولیوں کے غار کے ساتھ ہو جائے تو توحید کو خطرہ نہیں ہوتا. میں دوبارہ کہہ دیتا ہوں، مجھے کوئی مذائقہ نہیں ہے. اگر قرآن مقدس کی جو توحید کا مرکز ہے، توحید کا منبع ہے، توحید کا دائی ہے، اگر اس کی ایک پوری صورت ولیوں کے غار کے ساتھ منسوب ہو جائے تو توحید کو خطرہ نہیں ہوتا. اگر ہمارے جلسے کی نسبت 11ویں والے پیر کے ساتھ ہو جائے تو بھی توحید کو خیر ہے، کچھ نہیں ہونے والا. یہ عجائب قرآن ہے، یہ اس کی حکمت ہے. سبقاً دوہرا دیتا ہوں تاکہ ہم متصل ہو جائیں. آل عمران میں یہودیوں سے کہا گیا کل نفس ذائقۃ الموت. سورہ انبیاء میں کافروں سے کہا گیا کل نفس ذائقۃ الموت. اور سورہ عنکبوت میں مومنوں سے مخاطب ہو کر فرمایا گیا اے ایمان والو یاد رکھنا کل نفس ذائقۃ الموت. مانوی اعتبار سے بھی غور کیا جائے، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا. مانوی اعتبار سے بھی سوچا جائے تو ہمیں محسوس یہ ہوگا کہ اس آیت میں اللہ نے موت کا ذکر نہیں کیا، موت کے ذائقے کو چکھنے کا ذکر کیا. یہودیوں ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا، کافروں ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا، مومنوں ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا. نفس ولی بھی ہو، نفس رسول بھی ہو تو موت کا ذائقہ چکھے گا. اس کائنات میں صرف ایک ذات ایسی ہے جو موت کا ذائقہ تک نہیں چکھے گی، اور وہ ہمارے رب ذوالجلال کی ذات. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اتنی طاقتور چیز ہے موت کہ جو لوگ اللہ پر یقین نہیں رکھتے وہ موت پر یقین رکھتے ہیں. دہری ہیں، ملحدین ہیں، جن کا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات خود بخود مارز وجود میں آئی ہے، خود ہی چل رہی ہے اور خود ہی ایک دن چلتی چلتی ختم ہو جائے گی، رک جائے گی. جو اللہ کے وجود پر ایمان نہیں رکھتے وہ موت کے وجود پر یقین رکھتے ہیں. حتیٰ کہ سب سے گیا گزرا مذہب ہندو مت جو آواگون کا نظریہ رکھتے ہیں. آواگون کا معنی ہے ہندو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ایک انسان 7 بار پیدا ہوتا ہے جسے وہ 7 جنم کہتے ہیں. موت اتنی تگڑی چیز ہے کہ 8واں جنم ان کے ہاں بھی نہیں ہے، بالآخر موت ہے. قرآن نے ہمیں 3 گروہ بتائے ہیں. میں کوشش کرتا ہوں اپنے وقت میں مختصر یہ تینوں جماعتیں آپ کو تھوڑی تھوڑی وضاحت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں. سب سے پہلی جماعت، اللہ کریم فرماتا ہے ادھر ان لوگوں کو موت کی آخری ہچکی آتی ہے، اگلے ہی لمحے رب ذوالجلال ان کے لیے بغیر کسی حساب کے، بغیر کسی کتاب کے، میزان کے، پلسرات کے، معاملات کے
جنت کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کی مثال دنیا میں موجود ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، کسی شخص کی سخاوت ایک ہفتہ چلتی ہے، کسی کی 1 گھنٹہ چلتی ہے، کسی کی 1 دن چلتی ہے، کسی کی 1 مہینہ، کسی کو بڑا زور لگا لے تو 1 سال 2 سال 4 سال۔ عثمان غنی ہماری وہ عظیم شخصیت ہے کہ آج 15 صدیاں گزر جانے کے باوجود مدینہ منورہ میں سخاوت عثمان جاری ہے۔ سبحان اللہ۔ یعنی وہ چند کنال کا ٹکڑا تھا جو جناب عثمان غنی نے مدینہ کے یتیموں کے لیے وقف کیا، آج وہاں پر بڑے بڑے ہوٹلز بن گئے حرم شریف کے اندر، حدود حرم کے اندر۔ آج بھی سعودی گورنمنٹ کی طرف سے بجلی کا بل عثمان غنی کے نام پر آتا ہے، پانی کا بل، ٹیلی فون کا بل، گیس کا بل، معاملات جتنے اخراجات ہیں اوپر لکھا ہوتا ہے سیدنا عثمان غنی۔ وہ آپ کی اسی آمدنی میں سے ادا کیے جاتے ہیں، اور جو انکم ہوتی ہے وہ آج بھی 15 صدیاں گزر جانے کے باوجود عثمان غنی کی سخاوت کا یہ عالم ہے۔ آج بھی آپ کی آمدنی مدینہ کے یتیموں، مسکینوں، غریبوں اور بیواؤں میں تقسیم ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تبوک کے موقع پر سرکار نے اعلان فرمایا تھا، صحابہ کوئی ہے جو لشکر اسلام کی مدد کرے؟ سب سے پہلے عثمان غنی اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ آپ ذرا اندازہ فرمائیں، حضور میں 1000 اونٹ دیتا ہوں اور 1000 اونٹوں کا سامان دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ہماری شاید پوری تحصیل کے، یا پتہ نہیں اگر میں زیادہ نہ کہہ جاؤں، پورے ضلع بہاولپور کے بھی ہم ملائیں نا اونٹ تو شاید 1000 نہ بنے، اور وہ بھی اس زرعی علاقے میں جہاں چارہ بھی مفت کا ہے، پانی بھی مفت کے ہیں، مگر یہاں 4 بکریاں نہیں رکھی جاتی۔ اور 1500 سال پیچھے چلے جائیں تو خطہ عرب جہاں گھاس کا تنکا تک نہیں اگتا، 1000 اونٹ دیتا ہوں، 1000 اونٹوں کا سامان دیتا ہوں۔ جیسے آپ نے فرمایا سبحان اللہ، حضور کے صحابہ نے بھی فرمایا سبحان اللہ۔ آقا نے دوسری بار پھر ارشاد فرمایا، کوئی ہے جو لشکر اسلام کی مدد کرے؟ عثمان غنی دوسری بار اٹھ کے پھر کھڑے ہو گئے، آقا میں 2000 اونٹ دیتا ہوں، 2000 اونٹوں کا سامان بھی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار نے تیسری بار پھر سے فرمایا، بھئی ہے کوئی جو مدد کرے لشکر اسلام کی، مجاہدین کی، اللہ کے دین کی؟ جناب ذوالنورین تیسری بار اٹھ کر کھڑے ہوئے، حضور میں 3000 اونٹ دیتا ہوں، 3000 اونٹوں کا سامان بھی دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضور کی رحمت کا سمندر ایسا جوش میں ہے، سرکار نے فرمایا لوگوں سن لو، آج کے بعد عثمان جو چاہے کرتا پھرے، اللہ اس کا قیامت کے دن حساب نہیں لے گا، حساب سے مبرہ ہو گئے۔ یہ پہلی جماعت ہے۔ ایک بات میرے ذہن میں آئی ہے، شریف صاحب اجازت دیں تو میں کہہ دیتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ایک بندہ نا سرکار مولا علی مرتضیٰ کی بارگاہ میں آیا، سننے کا ذوق ہے تو میں عرض کرتا ہوں۔ سامنے ایسے بیٹھ گیا جناب علی مرتضیٰ کے، اور آپ سے مخاطب ہو کر کہنے لگا حضور ایک سوال پوچھنا ہے۔ فرمایا پوچھو، بتانے کے لیے تو بیٹھا ہوں۔ اب اس کے سوال پر ذرا آپ نے غور کرنا ہے، جواب کا مزہ پھر آئے گا جب پہلے سوال سمجھ میں آ گیا۔ اس نے کہا حضور اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے انسان کو احسن تقویم کے سانچے میں ڈھال کر بنایا۔ دیکھیں ساری مخلوق کو اس نے کن سے بنایا، کن سے۔ انسان وہ واحد مخلوق ہے جسے اللہ کریم نے بڑے پروٹوکول کے ساتھ، بڑے اعزاز کے ساتھ اور بڑے ناز کے ساتھ باقاعدہ مٹی منگوا کر اپنے دست قدرت سے خلق کیا۔ صاحب معارج نبوہ لکھتے ہیں علامہ کاشفی، فرماتے ہیں کہ اللہ نے جبریل سے فرمایا تھا کہ جاؤ ذرا مٹی لے آؤ۔ جبریل آئے، صوفیاء کے دیکھیں سمجھانے کا انداز کیا ہوتا ہے، مٹی کو اٹھا کر لے جانے لگے تو یہ رو پڑی۔ اس نے کہا کہ میرا یہ دیس ہے، مجھے کہاں پردیس میں لے جا رہے ہیں، آپ رب سے پوچھیں تو صحیح۔ جبریل واپس چلے گئے، مولا وہ تو روتی ہے۔ فرمایا آپ بیٹھ جائیں۔ اللہ نے میکائیل کو بھیجا،
مٹی لے آؤ. وہ بھی آئے, وہ رو پڑی, مجھے نہ لے کے جائیں, واپس چلے گئے. اسرافیل آئے, رو پڑی, چھوڑ کے چلے گئے. چوتھی بار اللہ نے اسرائیل کو بھیجا, آپ جا کے لے آئے. اسرائیل آئے, یہ رو پڑی, مگر اس کے رونے کے باوجود آپ نے مٹی کو اٹھایا اور لے کر حدیم نور میں قصر وحدت میں پہنچ گئے. اللہ کریم نے فرمایا پہلے 3 بھی گئے ہیں تو وہ کہتے تھے کہ یہ روتی ہے, حالانکہ وہ جانتا ہے. تو جب گیا ہے تو یہ روئی نہیں؟ کہنے لگے مولا روئی تھی. فرمایا اچھا پھر؟ مولا تیرا حکم تھا, میں لے کے آ گیا. فرمایا ٹھیک ہو گیا, آج کے بعد پھر تیری ہی ڈیوٹی لگاتے ہیں کہ یہ مٹی روتی بھی رہے نا, چاہے چارپائی پر پڑی روتی رہے, چاہے چارپائی کے ارد گرد بیٹھی مٹی روتی رہے. اس روتی مٹی کو میری بارگاہ میں لانے کی ڈیوٹی میں تیرے ذمہ لگاتا ہوں. ایسا ہوتا نہیں ہے, مٹی روتی رہتی ہے, تڑپتی رہتی ہے, مگر لے کے چلے جاتے ہیں کیونکہ آپ کی ڈیوٹی ہے. اب وہ سامنے آ کر بیٹھ گیا سائل سرکار علی مرتضیٰ اور کہنے لگا کہ حضور اللہ فرماتا ہے میں نے انسان کو آثر تکوین کے سانچے میں ڈھال کر بنایا. فرمایا ہاں تجھے کوئی شک ہے؟ اس نے کہا جی. فرمایا کیسا شک؟ اس کے ہاتھ میں تھا مصبہ, تسبیح جسے ہم تسبیح کہتے ہیں. یہ لفظ مصبہ ہوتا ہے جیسے مصلی ہوتا ہے, جیسے مسواک ہے اس میں آلہ. تسبیح اس فعل کو کہتے ہیں جو مصبہ پر کیا جاتا ہے. پتہ نہیں میں سمجھانے میں پاس ہو رہا ہوں, یہ فعل. صلاۃ اس فعل کو کہتے ہیں جو مصلی پر کی جاتی ہے, تو اسے مصبہ کہتے ہیں, تسبیح نہیں, مصبہ اس میں آلہ. اس کے ہاتھ میں مصبہ تھا. اس نے کہا حضور یہ میرا بڑا قیمتی موتیوں سے بنا ہوا, پتھروں سے بنا ہوا مصبہ ہے, بڑے پیسے خرچ کر کے میں نے خریدا ہے, مجھے بڑا پیارا ہے. میں تو اسے نالی میں نہیں رکھتا, میں تو اسے گندگی کے ڈھیر پر نہیں رکھتا, میں تو اپنے مصبہ کو کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پر, گندگی پر نہیں رکھتا. فرمایا کہنا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا حضور میں یہ چھوٹی سی چیز اچھی لگتی ہے مجھے اور میں گندگی کے ڈھیر پر نہیں رکھتا. اللہ نے انسان کو آسن تکوین کے سانچے میں ڈھال کر بنایا ہے. اس بیچارے کو ہم قبر میں رکھتے ہیں, 10 دن کے بعد آپ قبر کھود کر دیکھ لیں, اس کی پلکیں جھڑ جاتی ہیں, اس کی آنکھ کا ڈیلا رخسار پہ بہہ جاتا ہے, اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے, اسے کیڑے کھا رہے ہوتے ہیں. اے ایڈا سونا کیڑیاں نے بنایا ہے. ادھر کہتا ہے کہ میں نے آثر تکوین بنایا ہے, اشرف المخلوقات بنایا ہے, اپنی خلافت و نیابت کا تاج اس کے سر پہ سجایا, اور ادھر قبر میں اس کی کیا حالت ہے؟ کیڑوں کے لیے بنایا ہے. ناظر علیہ شزرن, جناب علی مرتضیٰ نے ایسے بڑے ناز سے اس کی جانب دیکھا اور اسے مخاطب ہو کر فرمانے لگے ہر کسی کو نہیں کھاتے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, تکبیر, نعرہ رسالت, کیڑے ہر کسی کو. تھوڑی سی دلچسپی پیدا کریں اگر مزہ لینا ہے تو, ہر کسی کو نہیں کھاتے. سبحان اللہ. اس نے کہا کیسے؟ آپ نے فرمایا قرآن سے جواب دوں یا اپنی طرف سے بتاؤں؟ اس نے کہا قرآن میں بھی ہے. آپ نے فرمایا کیا چیز ہے جو قرآن میں نہیں ہے؟ اس نے کہا اچھا پھر مجھے قرآن سے بتائیں کہ ہر کسی کو کیڑے نہیں کھاتے. دیکھیں اب میں بھی چاہتا ہوں, آپ بھی چاہتے ہیں جو یہاں پر تشریف فرمائے ہیں سارے کے سارے دوست, کہ کم از کم مرنے کے بعد اس جسم کو کیڑے نہ کھائے. بولو جانتے ہو کہ نہیں جانتے؟ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے کہ مرنے کے بعد کم از کم اس وجود کو کیڑے نہ کھائے؟ تو پھر کیڑوں سے بچنے کا قرآنی طریقہ سمجھیں. میں تو بتا رہا ہوں اگر آپ سننا چاہتے ہیں. جسم کو کیڑوں سے بچانے کا, مرنے کے بعد کیڑوں سے بچانے کا قرآنی طریقہ. اس نے کہا حضور قرآن سے بتائیں. اب سرکار علی مرتضیٰ نے اسے قرآن مقدس سے ایک حوالہ دیا, یہ ذرا سمجھ لیں. آپ نے فرمایا کہ جب یوسف علیہ السلام کو اللہ نے مصر کا بادشاہ بنایا, نبی تو پہلے سے تھے,
مصر کے جب بادشاہ بنے تو ایک دن آپ نے اعلان کیا وزیر خوراک حاضر ہو. آ گیا حضور حکم. جناب یوسف نے فرمایا بھی دیکھو اگلے 11 سال بارش نہیں ہونی. بالکل ٹھنڈے ہیں, آپ نے نبی کے علم پہ غور ہی نہیں فرمایا. اگلے 11 سال تک وزیر خوراک کو بیان دیں, 11 سال تک می کوئی نہیں. جتنی کڑک جتنی گندم تم لوگوں نے کھانی ہے نا اتنی ذخیرہ کر لو. وزیر خوراک سر پکڑ کے بیٹھ گیا. اس نے کہا حضور 11 سال؟ فرمایا ہاں. اس نے کہا حضور یہاں تم 11 مہینے گندم کو دائیں بائیں نہ کریں, نگرانی نہ کریں تو اس کیڑے کھا جاتے ہیں, آپ 11 سال کی بابت فرما رہے. یوسف علیہ السلام نے فرمایا طریقہ میں بتاتا ہوں, اس طریقے کے مطابق ذخیرہ کرو. 11 سال نہیں 11 صدیاں بھی پڑی رہی تو تیری گندم کو کیڑا نہیں کھائے گا. یہ سرکار علی پاک اس سائل کو بتا رہے ہیں. اس نے کہا حضور طریقہ بتائیں. آپ نے فرمایا بازارو فی سنبلہ, جتنی گندم کھانی ہو اتنی سٹے سے نکال کے پیس کے کھا جانا, اور جو ذخیرہ کرنی ہو اسے سٹے کے اندر رہنے دینا. اب مجھے نہیں پتا آپ سارے یہاں کے ہیں, شہری لوگ ہیں, کوئی ایسا کوئی زمیندار بیٹھا ہے تو ذرا سر اٹھائے جس نے کبھی گندم کاشت کی ہو, اسے پتا ہو. آپ ہیں. فرمایا جتنی کھانی ہو اتنی پیس کے نکال کے کھا جانا, اور باقی جو بچانی ہو جو ذخیرہ کرنی ہو فرمایا وہ سٹے کے اندر رہنے دینا. حضور کیوں؟ فرمایا جو دانہ سٹے کے اندر رہے اسے کیڑا نہیں لگتا. ٹھہر جائیں, جو چپ قوم ہے اس کو میں ایک سائنسی دلیل بھی دے لوں گا. یہ ابھی 2-2.5 سال پہلے 3 سال پہلے اہرام مصر میں ایجپشن پیرامڈز کی کھدائی ہوئی. کھدائی کے دوران 4,500 سال پہلے کے گندم کے خوشے برآمد ہوئے. میرے خیال آسان سی بات ہے جو میں عرض کر رہا ہوں. 4,500 سال پہلے کے گندم کے سٹے گندم کے خوشے برآمد ہوئے. ماہرین نے وہ سٹے توڑ کر اندر سے گندم کا دانہ نکالا. 4,500 سال گزر جانے کے باوجود سٹے میں دانہ زندہ تھا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, تازہ سٹے میں. یوسف علیہ السلام نے فرمایا جتنا کھانا ہو اتنا سٹے سے نکال کے گندم کو پیس کے کھا لینا, جو بچانا ہو اسے سٹے میں رہنے دینا. جو دانہ سٹے میں رہے اسے کیڑا نہیں کھاتا. یہ قرآنی حوالہ دے کر سرکار علی مرتضیٰ نے اس سائل سے مخاطب ہو کر فرمایا تو بھی چاہتا ہے کہ تیرے جسم کو مرنے کے بعد کیڑا نہ کھائے. اسے کہہ رہے ہیں یہ بند کریں جی, آپ سامنے بیٹھ کر کر رہے ہیں. فرمایا تو بھی چاہتا ہے کہ تجھے مرنے کے بعد کیڑا نہ کھائے. اس نے کہا جی چاہتا ہوں. یہ جملہ سنا کر تو شجرے کھول جاتے ہیں. اس نے کہا جی چاہتا تو ہوں کہ مرنے کے بعد میرے جسم کو کیڑا نہ کھائے. فرمایا پھر سن لو, جیسے گندم کا دانہ سٹے میں رہے تو کیڑے سے محفوظ رہتا ہے, بالکل اسی طرح یہ انسان کا جسم بھی گندم کے دانے کی طرح ہے. اگر تو چاہتا ہے کہ اس دانے کو کیڑا نہ کھائے تو فرمایا اس انسانی جسم کے دانے کا سٹا ہم آل محمد کی محبت ہے. اگر مرنے کے بعد اس جسم کو کیڑوں سے بچانا چاہتے ہو تو آل محمد کی محبت کے سٹے میں رہو. مرنے کے بعد تیرے وجود کو کیڑا نہیں کھائے. موت کے بعد اگر کیڑوں سے بچنا چاہتے ہو تو فرمایا ہم آل محمد کی محبت میں زندگی گزاریں. اور محبت یہاں سے نہیں, محبت یہاں سے. کیونکہ دیکھیں میری نظر آپ کے چہروں پر ہے, آپ کی نظر میرے چہرے پر ہے. جن کے ذکر میں ہم بیٹھے ہیں ان کی نظر ہماری نیتوں پر ہے. 3 گروہ بنتے ہیں, 3 جماعتیں بنتی ہیں موت کے بعد. بس آخری جملے عرض کرنے لگا, لیکن یہ سن لے پوری توجہ کے ساتھ. پہلی جماعت وہ ہے
ادھر سانس کی ڈور ٹوٹی، اگلے ہی لمحے کسی حساب کتاب کی حاجت نہیں، اللہ جنت کا فیصلہ فرماتا ہے۔ ان میں رسول ہیں، نبی ہیں، پیغمبر ہیں، صدیق ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں، مومنین ہیں، ائمہ ہیں، اولیاء ہیں۔ اللہ کرے میرا اور آپ کا نظام بھی اللہ اپنے فضل سے اسی جماعت کے ساتھ کر لے، چونکہ یہ حساب والا کام بڑا سخت ہے۔ یہاں تو ابا جی اپنے بچے کو 200 روپیہ دے کے کہے نا کہ جا کے سبزی لے آؤ، بازار سے آلو لے آؤ، تو واپسی پر ابا جی کو 200 کا حساب نہیں دیا جاتا۔ تو اگر اللہ نے 60 سال کا مانگ لیا، 70 سال کا مانگ لیا، بس یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ حساب کی طرف معاملہ لے جائے نہیں، بس اپنے فضل کا معاملہ کرم۔ رب کو 60 سال کا کون ہے، کیا پدی اور کیا پدی کا شوق۔ یہ وہ پہلی جماعت ہے۔ دوسری جماعت، اللہ فرماتا ہے قرآن مقدس میں، ادھر ان کے سانس کی ڈور ٹوٹتی ہے، اگلے ہی لمحے رب ذوالجلال بغیر حساب کتاب کے ان کے لیے جہنم کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ نہیں آپ نے توجہ نہیں کی، ورنہ آپ سبحان اللہ نہ کہتے، دوزخ کا فیصلہ کر دیتا۔ ان میں فرعون ہے، نمرود ہے، شداد ہے، بے ایمان ہیں، کفار ہیں، مشرکین ہیں، منافقین ہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، سیدھا دوزخ ہے۔ ایک تیسرا گروہ بھی ہے، ادھر سانس کی ڈور ٹوٹتی ہے، ان کی جنت اور دوزخ کا فیصلہ اللہ اسی وقت نہیں فرماتا۔ اللہ فرماتا ہے تمہارے کھاتے میں کچھ نیکیاں بھی ہیں، کچھ گناہ بھی ہیں، تم ذرا اپنی قبروں میں سو جاؤ، تمہارا حساب میں قیامت کے دن کروں گا۔ اس جماعت میں میں ہوں، اس میں آپ ہیں، کچھ گناہ ہیں، کچھ نیکیاں ہیں۔ یہاں فرمایا جاتا ہے نم کا نومت العروس، اپنی اپنی قبروں میں سو جاؤ، تمہیں قیامت کے دن اٹھا کر پھر دیکھیں گے کہ تمہاری نیکیاں کتنی ہیں، تمہارے گناہ کتنے ہیں۔ برزخ کہتے ہیں پردے کو، فارسی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے پردہ۔ یہ ایسا پردہ ہے برزخ جو ادھر سے جانے والوں کو نہیں روکتا، ادھر سے آنے والوں کو روکتا ہے۔ برزخ میں بھی انسان زندہ ہوگا مگر حالت خواب میں۔ خواب میں نیک ہوگا تو اس کا ٹھکانہ اسے جنت خواب میں دکھایا جاتا رہے گا، بد کردار ہوگا، گناہگار ہوگا تو اس کا ٹھکانہ عذاب جہنم دوزخ اسے خواب میں دکھا کر ڈرایا جاتا رہے گا صبح قیامت تک۔ یہی وجہ ہے آخری جملہ کہ جب سورہ اسرافیل پھونکا جائے گا اور لوگ سارے قبروں سے اٹھ کر حشر کے میدان میں پہنچیں گے تو وہ ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہوئے اظہار کریں گے یہ ہمیں ہماری خواب گاہوں سے اٹھا کر یہاں کون لے آیا ہے، ہمیں نیند سے کس نے بیدار کر دیا، یہاں ہمیں کون ہماری خواب گاہوں سے اٹھا کر لے آیا۔ یہ تین گروہ بنتے ہیں۔ موت اتنی بڑی حقیقت ہے، ڈرنا نہیں چاہیے، تیاری کرنی چاہیے۔ اس کا احساس سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں موت کو یاد رکھنا یہ نفس کی ہر بیماری کا علاج ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ کثرت کے ساتھ درود و سلام کی تلاوت ہو تو پھر مزہ ہے زندگی کا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ